اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ والصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے نبی کریم کی رسالت کے سلسلے میں. سورہ شورى کی مشہور و معروف آیت ہے. پورے قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں تو انبیاء کی زحمتوں کا ذکر ہے، انبیاء کی محنتوں کا ذکر ہے، اور وہ عظیم الشان محنتیں، عظیم الشان زحمتیں، عظیم الشان ابتلاءات، آزمائشات، امتحانات کہ پروردگار نے انبیاء سے اتنے کٹھن امتحان لیے اور ان امتحانات کا ذکر کیا قرآن مجید میں. یقیناً نبی کریم کی رسالت خاتم رسالت ہے، ختم رسول ہے، خاتم نبوت ہے. اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب اس کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا. لہٰذا نبی کریم کا امتحان سب سے بڑا ہونا چاہیے، نبی کریم کی آزمائش اور ابتلا سب سے کٹھن ہونا چاہیے. میں ایک اشارہ دے دوں تاکہ آپ کو نبی کریم کے امتحانات اور آزمائشات کا اندازہ ہو سکے. اور یقیناً شاید یہ بات جو میں پیش کرنے والا ہوں آپ میں سے بہت سوں کو اس کا علم ہوگا، کیونکہ الحمدللہ بر صغیر میں بکثرت اس طرح سے اس موضوع پر گفتگو کی گئی ہے. لیکن نوجوان بچے بیٹھے کہ پروردگار عالم نے سب سے زیادہ کٹھن ترین امتحانات حضرت ابراہیم سے دیے، اور جس طرح سے امامت کا ذکر ہے حضرت ابراہیم کے قرآن میں، اس طرح سے گزشتہ انبیاء کی امامت کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. اور پھر امتحانات حضرت ابراہیم کو ان کا ذکر کیا، اور ہوتے ہوتے تمام امتحانات کے بعد آخری امتحانات جناب اسماعیل کا ذبح تھا کہ جناب اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا. سورہ فصلت کے اندر ہو بہو بالکل عیناً آیت یہی ہے جو میں آپ کے سامنے جس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں. وہ یہ کہ چھری نہیں چلی، آپ سب کو پتہ ہے، آپ سب اس بات سے واقف ہیں. اور پروردگار نے یہ فرمایا وہاں پر کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اس امتحان کو دوسروں پر چھوڑ دیا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے فدیہ دیا کیونکہ ایک ذبح عظیم بعد میں ہونا تھا، اس کی وجہ سے ہم نے یہ فدیہ دے دیا اور اسماعیل کو ذبح سے بچا لیا. اب سوال یہ ہے کہ ابراہیم کا مقام اتنا بلند تھا کہ بیوی بچوں کے بارے میں حکم دیا گیا کہ جاؤ مکے کی بیاب ہو گیا، چٹیل پہاڑی پہ، چٹیل میدان میں، صحرا میں، دشت میں چھوڑ کر آ جاؤ. ابراہیم نے یہ کام کر لیا. اور پھر اس کے بعد جب تاریخ آگے بڑھی تو حضرت ابراہیم کو اسماعیل کے ذبح کا حکم دیا گیا. حضرت ابراہیم کو امامت عطا ہوئی انہی امتحانات کی وجہ سے. لیکن امتحان کا تسلسل اور امتحان کی منزلت اور امتحان کی بزرگی اور بڑائی اتنی زیادہ تھی کہ پروردگار نے یہ کہا کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ذبح عظیم سید الشہداء کی شخصیت قرار پائی. امتحان تھا اسماعیل کا حضرت ابراہیم سے کہ ابراہیم خلیل تم نبی اللہ ہو، تم رسول ہو، تم نبی ہو، تم عبد ہو، تم خلیل ہو، تم سے ہم امتحان لیں گے. ابراہیم کو تیار دیکھا، آمادہ دیکھا، ملتوی کر دیا امتحان کو، کہا کسی اور پر چھوڑ دیا ہے. تو اب تاریخ آپ کو جہاں پر بھی کسی نبی کی اولاد پر چھری چلتے ہوئے دکھائی دے تو سمجھ لیجئے کہ یہ ابراہیم کا وہ اسماعیل جو ملتوی ہوا تھا کئی ہزار کروڑوں گنا درجہ بلندتر امتحان ہے. لہٰذا یہیں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سید الشہداء کی شہادت سید الشہداء کی شہادت نہیں ہے. سید الشہداء کی شہادت، رسول خدا کی شہادت،
سید الشہداء کی شہادت رسول خدا کا امتحان، شہزادی کونین کا امتحان، امام حسن امیر المومنین کا امتحان. کیونکہ اگر پروردگار فرما رہا ابراہیم کیونکہ تم بہت بلند مرتبہ پیغمبر تھے، ہم نے تم سے امتحان لینا چاہا، امتحان کو ملتوی کر دیا. پروردگار اب مجھے یہ بتا ابراہیم سے بڑا کون آئے گا جس سے اتنا بڑا تو امتحان لے گا؟ کیا مجھ آپ کا ذکر کرتے ہوئے، میرا اور آپ کا ذکر کرتے ہوئے پروردگار یہ فرمائے گا کہ ترکنا علیہ فی الآخرین؟ کسی مولانا، آیت اللہ العظمیٰ، مفتی، مجتہد، فقی، صوفی، درویش، قطب، ابدال، قلندر پر ہم نے اس امتحان کو چھوڑ دیا؟ جس امتحان کو ملتوی کروا دیا ابراہیم جیسے پیغمبر سے، اب کوئی روح اس مقام پر آنی چاہیے کہ پروردگار کہے کہ یہ روح ابراہیم کی روح کی ٹکر پر ہے اور تمام کمالات انبیاء سلف کے اس ذات میں موجود ہیں. اور آپ کو تاریخ میں سوائے سید الشہداء کے گلو مبارک پر اس کے علاوہ کہیں آپ کو کوئی ذبح نہیں دکھے گا جس کو آپ ذبح عظیم کہہ سکیں. یہ اہل بیت یہ مقام. اب اس مقام کے بعد اور ان عظمتوں کے بعد قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یعنی جب آپ رسول خدا کو، نبی کریم کو ان کی رسالت کا اجر دینا چاہیں تو یہاں پر یہ کہہ کر جان نہیں چھڑا سکتا کوئی کہ نبی کریم پر ذمہ داری تھی رسالت کے پیغام کو پہنچانے کی، اور دیگر انبیاء کی طرح جو مسلسل سورہ شعراء میں اس بات کو بیان فرما رہے ہیں. قرآن میں کئی مقام پر ہے، دیکھو ما سألتکم من اجر فہو لکم، اور جو میں تم سے اجر چاہتا ہوں وہ تمہارے لیے ہے، یہ اجر خود تمہارے لیے ہے. ہم تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے، اگر کچھ ہے تو تمہارے فائدے کی بات ہے. لیکن رسول خدا کی جب باری آئی تو پروردگار عالم قرآن میں فرما رہا ہے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، حبیب ان سے کہو کہ میں تم سے رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے یہ کہ میری آل سے محبت کرو. اب یہ جو محبت ہے رسول خدا سے یہ کس طرح سے کی جائے؟ عجیب بات ہے، میں کئی دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں آپ کے سامنے کہ کام کیا رسول خدا نے، زحمت ہے نبی کریم کی. عقل کیا کہتی ہے؟ اجر آپ اسی کو دیجئے جس نے رسالت کے لیے تکلیفیں اٹھائیں. بھئی آپ نے آ کر میرے گھر میں کام انجام دیا، مزدوری میں آپ کو دوں گا، اجر آپ کو دوں گا. لیکن یہاں پر عجیب بات کی جا رہی ہے، قیامت میں آپ جائیں یا رسول اللہ آپ کی رسالت کا اجر ہم نے آپ کو دیا تھا، یا رسول اللہ بتائیے کیا کریں؟ رسول خدا کہیں گے اس آیت کے مطابق، کہیں گے، میں نہیں کہہ رہا ایسا کوئی واقعہ ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. میں یہ اس جملہ اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ کہیں روایت کے ساتھ یہ جملہ مل نہ جائے اور مخلوط نہ ہو جائے. فرض کہ رسول خدا تشریف فرمائے، آپ کا یا رسول خدا مجھے آپ کو اجر دینا ہے، کیا کروں؟ رسول خدا کو کیا جواب دینا چاہیے اس آیت کے مطابق؟ یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ جاؤ میرے گھر والوں سے محبت کرو. یا رسول اللہ تکلیفیں آپ کی تھیں، زحمتیں آپ نے اٹھائیں رسالت کے لیے، تو ہم آپ ہی کو اجر دیں گے نا. تو جواب کیا آئے گا؟ کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ میرے گھر والوں سے محبت کرو. یا رسول اللہ تو آپ ختم نبوت پر ہیں، آپ کے گھر والے تو نبی نہیں ہیں. جواب کیا آئے گا؟ تم نے کس نے کہا ہے کہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاؤ، یہاں پر ان تک جاؤ. تو ایک طرف رسول کی رسالت ہے، دوسری طرف محبت اہل بیت ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے ہم پلہ ہیں. یہیں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ حضرات جو یہاں پر تشریف فرما ہیں، دنیا میں اس وقت جہاں جہاں اس شہر میں، اس ملک میں، دنیا میں جہاں جہاں اس وقت مجالس ہو رہی ہیں جناب سیدہ کے سلسلے میں، تو وہ کیوں بیٹھے اس فرش اعضا پر؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کی وجہ سے بیٹھے. جب بھی کسی میلاد میں جائیے، جب بھی کسی عزاداری میں جائیے، جب بھی زیارت پر جائیے، زیارت وارث پڑھیں، حدیث قصہ پڑھیں، مفاتی اٹھائیں، کسی امام کے بارے میں کوئی زیارت کا مطالعہ شروع کریں، زیارت پڑھیں. کس وجہ سے؟ کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یعنی زندگی آپ کی محور ہو کس کے گرد؟ زندگی کا محور، معذرت، آپ کا کیا ہو؟ مودت فی القربہ، المودت للقربہ، المودت فی القربہ، محبت اہل بیت کی، محبت اہل بیت میں، یعنی فنا ہو جاؤ ان کی ذات میں، محبت کرو ان سے، اپنی محبت کو ان کے لیے مخصوص کر دو. ایک بڑا عجیب سا مسئلہ ہے جو کہ شعبان کے مہینے میں ایک دعا ہے جو زوال کے وقت پڑھی جاتی ہے. شعبان کس کا مہینہ ہے؟ فرمایا نبی کریم نے شعبان میرا مہینہ ہے. رجب اور شعبان
اور ماہ مبارک رمضان. فرمایا رجب خدا کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ. اب اس کی تفسیر کیا ہے، تشریح کیا ہے، اس وقت اس کو اسی طرح سے سمجھ لیجئے بس. رجب، شعبان، رمضان، خدا، رسول خدا اور امت. لیکن آپ جا کر دیکھیے شعبان میں جتنی زیادہ تاکید ہے درود بھیجنے کی، اور جتنی زیادہ تاکید ہے اس صلوات کو پڑھنے کی کہ جو ظہر کے وقت پڑھی جاتی ہے، وہ ہے محمد آل محمد پر صلوات. یعنی اگر تم مجھ سے متصل ہونا چاہتے ہو، یعنی تم مجھ سے اگر متصل ہونا چاہتے ہو تو درود بھیجو میری آل پر. میں یہاں پہ 2-3 جملے آپ کے سامنے پیش کروں گا اس درود کے، اس صلوات کے. طویل ہے، طویل اتنی نہیں، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو مشکل سے وہ شاید 1 منٹ 45 سیکنڈ کی ہے. یہ میں اس لیے بتاتا ہوں کہ بچے گھبرائیں نہیں کہ مولانا نہ جانے کس کی طرف بھیج رہے ہیں، کس صلوات کی طرف. تو وہ 40-45 سیکنڈ کی ہے، منٹ بھی نہیں لگے گا آپ کو اس میں، اور وہ آپ پڑھ لیں گے. لیکن اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. شعبان کے مہینے میں وارد ہوئی ہے، آپ کبھی بھی وہ صلوات پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اب اس صلوات پر توجہ کیجئے گا آپ. پھر جناب سیدہ کا خطبہ، اور اس میں سبب میں مسلسل یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ وجود جناب سیدہ. لگتا ہے کہ وجود سیدہ کے اندر ایک کھولن ہے، ایک ابال ہے، ایک غم کے بادل ہیں جو امڑے چلے آ رہے ہیں. سیدہ کس طرح سے اپنے غم، اندوہ، حزن اور ملال اور غصے کو، غم اور غصے کو کس طرح سے اپنے وجود سے باہر نکال کر پیش کریں، تاکہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے مسلمان اس بات کو سمجھ لیں. یہ مسلمان کون ہیں؟ یہ مسلمان وہ ہیں کہ جو رسول کو سیدہ کے دروازے کے سامنے مصلی بچھا کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھ چکے ہیں. یہ مسلمان وہ ہیں جو جناب سیدہ کے دروازے کے آگے رسول خدا کو دست سوال دراز کرتے ہوئے دیکھ چکے ہیں. مذاق نہیں ہے یہ بات. مومن کی تعریفوں میں سے ایک تعریف یہ ہے، لا یرفعون حوائجہم الی الناس. مومن ہر کس و ناکس کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے مومن کی جو مومن ہو. اگر مومن نے مومن کے سامنے اپنی مدد کی درخواست کی تو گویا خدا سے درخواست کی. اب مجھے یہ بتائیے کہ مومن کو حکم ہے کہ مومن کے سامنے دست سوال دراز کرے. سب سے بڑا مومن کائنات میں کون ہے؟ نبی کریم. یہ ہستی جا رہی ہے، بٹیا کچھ گھر میں کھانے کو ہے؟ فقیر آتا ہے مسجد نبوی میں، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. جب سب جگہ سے رسول خدا مایوس ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اچھا جاؤ فاطمہ کے گھر میں دیکھو اگر کچھ گندم یا جو ہے تو کہو. اب یہ میرے الفاظ ہیں کہ آٹا وغیرہ پیس کر اس فقیر کو دے دے. اور ڈھیروں واقعات ہیں، ڈھیروں واقعات. یعنی ایک سیدہ اور ایک شوہر سیدہ، ان دو ہستیوں نے رسول خدا کی ضرورتوں کو پورا کیا ہے. اگر مرحلہ عصمت اور طہارت اور عفت پر تجلی دکھانی ہے کہ کس طرح سے رسول کی مدد ہوتی ہے عفت اور طہارت اور مخدرہ بیوی کے ذریعے، سیدہ آگے آئیں اور دائرہ رجولیت میں رہ کر تلوار کے ذریعے، فتوت کے ذریعے، مردانگی کے ذریعے، شجاعت استقلال کے ذریعے رسول خدا کی مدد کس طرح سے ہوتی ہے علی مرتضیٰ سامنے آئے. تو یہ بڑی عجیب چیز ہے. وہ جملہ سنیے آپ، اور پھر میں ایک چیز آپ کے سامنے پیش کرنی، امید ہے کہ آپ کے ذہنوں میں وہ میں داخل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، امید یہ ہے. مشکل کوئی بات نہیں ہے ایسی، توجہ سے سنیں آپ. وہ جو درود ہے وہ یہ ہے. دیکھیے ذہن میں آپ کی گفتگو ہے، ہم جناب سیدہ کے سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے موجود ہوئے ہیں، اور پھر مجھے کچھ خطبے کے الفاظ پیش کرنے ہیں. جو میں نے آپ کے سامنے یہ بات کہی کہ جناب سیدہ جو خطبہ دے رہی ہیں اس میں غم، اندوہ، حزن، ملال شامل ہے نہیں، غصہ بھی شامل ہے، جلال کے عالم میں بھی ہے شہزادی. تو اگر شخصیات کو فاطمہ کے ذریعے سمجھا جائے تو مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اس خطبے کے ذریعے سمجھیے کہ کس طرح بی بی جلال اور غیث کے عالم میں آ کر خطبہ دے رہی ہیں. بہت مشکل ہے انسان کے لیے کہ گفتگو کرے وہ غصے کے عالم میں، جلال کے عالم میں. بہت مشکل ہے کہ غم اور حزن کے عالم میں گفتگو کرے. بہت مشکل ہے جسمانی تکلیف کے ساتھ گفتگو کرے. جناب سیدہ کو غیظ اور غصہ اور جلال بھی ہے،
غم اور حزن بھی ہے، جسمانی تکلیف بھی ہے. ان تینوں تکلیفوں کے ساتھ شہزادی نے خطبہ دیا، اور کیا خطبہ دیا ہے. صلی اللہ علیہ یا بنت رسول اللہ. درود بھیجیے ایک شہزادی کے بارے میں. وہ مناجات کیا ہے، وہ درود کیا ہے جو شعبان کے مہینے میں پڑھا جاتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، شجرۃ النبوہ و موضع الرسالہ و مختلف الملائکہ، الکہف الحصین و غیاث المضطر المستکین و ملجأ الہاربین و عصمت المعتصمین. ایک ایک لفظ کا ترجمہ آپ سنیے، اور پھر اس کو میں مرتبط کرتا ہوں جناب سیدہ سے. سب سے پہلا لفظ کیا ہے کہ اللہم صلی، درود بھیجا گیا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. شجرۃ النبوہ، یہ اہل بیت نبوت کا درخت ہے. درخت ہوتا ہے امرود کا، آم کا، انار کا. ہم دیکھیے درخت کو پہلے اپنے سماج میں سیکھیے، سمجھیے درخت کو، پیڑ کو، ٹری کو سمجھیے کہ آپ کی ڈکشنری کیا کہتی ہے، پہلے اس کو سمجھیے. پھر چلیے کہ ڈکشنری کے اس معنی کو دعا نے کس طرح سے استعمال کیا. کیونکہ جب عربی زبان میں گفتگو ہو رہی ہے، اردو میں، ہندی میں، سنسکرت میں، انگریزی میں، فرانسیسی زبان میں، تو ڈکشنری دیکھی جائے گی اور ڈکشنری سے مدد لی جائے گی کہ ڈکشنری نے، لغت نے، اہل زبان نے اس لفظ کو استعمال کیا تو کس طرح سے کیا. اور جب حدیث میں اہل بیت نے، رسول خدا نے استعمال کیا تو اس معنی کی حفاظت کرتے ہوئے اس نئے معنی میں استعمال ہوا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈکشنری کے معنی کو خدا یا رسول خدا مکمل طور سے تبدیل کر دے. رسول خدا ڈکشنری لکھنے نہیں آئے ہیں، ڈکشنری کے معنی کو بہترین مقام پر استعمال کرنے کا علم رسول خدا کو ہے. افصح العرب ہے، فصیح و بلیغ ترین ہے عربوں کے درمیان. شجرۃ النبوہ، آم امرود کا درخت ہوتا ہے، فالسے کا درخت ہوتا ہے. یہ ہے نبوت کا درخت. یعنی کیا مطلب نبوت کا درخت؟ یعنی جہاں تک تم ان 12 اماموں کی شخصیت کے پھیلاؤ کو دیکھو گے تو یاد رکھنا جو برکتیں، نورانیت، جو پاکیزگی نبوت میں ہے، نبوت کی پاکیزگی ان کے ذریعے پھیلے گی. جب نیم کا درخت آپ نے لگایا، ہم کہیں نیم کا درخت، یعنی نیم کا درخت، جہاں تک نیم کا درخت ہے، میں پہلے بھی کچھ دن پہلے مثال کو ایک اور حوالے سے عرض کیا تھا کہ جہاں تک نیم کا درخت ہے اور نیم کے درخت کے اثرات ہیں وہاں تک نیم کا درخت ہے. بڑی کامن سینس والی بات ہے یہ. جہاں تک نیم کے درخت کی شاخیں، ٹہنیاں، ڈنٹھل، پتے، نبولی، سایہ ہے وہاں تک نیم کا درخت ہے. تو نیم کا درخت، توجہ کیجیے گا، نیم کا درخت یہ کیسے بتائے کہ میں کہاں تک ہوں. جہاں تک آپ نیم کے درخت کو زبان دیجئے، اے نیم کے درخت تو کہاں تک ہے، جواب آئے گا جہاں تک میرا سایہ ہے، جہاں تک میرے پتے ہیں، جہاں تک میری ٹہنیاں ہیں، جہاں تک میرے ڈنٹھل ہیں، جہاں تک ایک فزیکل ایگزسٹنس ہے، اس کی ایک فزیکل پریزنس ہے، ایک طبیعی وجود ہے نیم کے درخت کا. چلیے آپ نے توجہ سے سنا تو اب آپ کا حق بنتا ہے کہ میں مزید کھولوں اس مثال کو. آپ نیم کے درخت کے سامنے کھڑے ہو جائے، کہیے نیم کے درخت تو کہاں ہے، وہ کہے گا میں یہاں ہوں. آپ کہیں گے نہیں، کہاں پر؟ جڑ میں، تنے میں، پتوں میں، ٹہنیوں میں، نبولی میں. وہ کہے گا یہ پورا کا پورا وجود نیم کا درخت ہے. تو یہ تیرا سایہ کیا ہے، یہ تیرے ڈنٹھل کیا ہیں؟ یہ کہے گا یہ میرے وجود کی تجلیاں ہیں. تو آل محمد نام ہے شجرۃ النبوہ، یہ ہے نبوت کا درخت. یعنی نبوت کی نورانیت کو، نبوت کی لطافت کو، نبوت کی پاکیزگی کو، نبوت کے علم کو، نبوت کی کرامت کو، شفاعت کو. غرض یہ کہ نبوت میں جتنے کمال ہیں وہ پھیلیں گے کیسے؟ جس طرح سے نیم کا درخت جتنا پھیلتا جائے گا آپ کہیں گے بہت زیادہ پھیل گیا نیم کا درخت. مرکز ہے جڑ. اگر جڑ نہ ہو نیم کا درخت پھیلاؤ اختیار نہیں کر سکتا. تو کہا کہ جس طرح سے نیم کا درخت جب پھیلاؤ اپنا اختیار کرتا ہے، اپنے وجود کا اظہار کرتا ہے، خوب توجہ کیجیے گا،
مجھے نہیں پتا نیم کا درخت بیج کے ذریعے لگتا ہے، قلم کے ذریعے، وہ مجھے نہیں پتا، فرض کیجئے بیج کے ذریعے تھوڑی دیر کے لیے. یہ جو بیج ہے نیم کے درخت کا، یہ نیم کا درخت ہے کہ نہیں ہے بھی اور نہیں بھی ہے. پوٹینشل ہے اس میں، صلاحیت ہے، لیکن اگر اس میں سے تنا، شاخیں، ٹہنیاں نہ نکلتی، نیم کا یہ درخت اسی بیج میں مر جاتا. آم کی گٹھلی میں، آم کی گٹھلی کو آپ کہہ سکتے ہیں نا آم کا درخت ہے. ایک باٹنی پڑھنے والا نوجوان یا بچی یا بچہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آم کا درخت ہے. کیسے؟ پوٹینشل ہے، صلاحیت ہے، استعداد ہے. یعنی جہاں تک جب آپ اس کو دبایا درخت نکلا. مثال آپ سمجھ گئے، وقت ضائع نہ کروں آپ کا. یعنی اے نیم کے درخت تو کہاں تک ہے؟ جہاں تک میرا وجود ہے. تیرا وجود کہاں تک ہے؟ میرے وجود کی علامت پتے ہیں، ٹہنیاں ہیں، نبولیاں ہیں، میرا سایہ ہے. اور دیکھو جب تم فزیکل، طبعی اور وہ والیوم میرا احساس نہ کر سکو تو میری ذات میں سے ایک بھینی بھینی خوشبو نکلتی ہے. وہاں تک میرے اثرات جاتے ہیں جب قدرتی اور طبعی وجود ختم ہو جاتا ہے. شجرۃ النبوہ، اہل بیت نبوت کا درخت ہے. یعنی جہاں پر بھی تم دیکھو سید الشہداء نظر آئیں، جہاں دیکھو فاطمہ معصومہ قم نظر آئیں، بی بی زینب نظر آئیں، شہزادہ علی اکبر نظر آئیں، قاسم ابن حسن نظر آئیں، علی اصغر نظر آئیں، یہ سب نبوت کے درخت ہیں. جو توقع تم کو رسول خدا سے ان کی رحمت کی ہے، وہی توقع علی اصغر سے رکھو، وہی قاسم ابن الحسن سے رکھو، وہی علی اکبر سے رکھو، وہی جناب زینب سے رکھو. کیونکہ درخت کے پتوں، ٹہنیوں، شاخوں، ڈالیوں میں درخت کی ہی خاصیت آتی ہے. ٹہنیوں میں اس خاصیت کے علاوہ کچھ ہوتا نہیں ہے جو خود درخت کی حقیقت ہو. اصلاً اصولاً بنیادی طور پر درخت کی حقیقت اس کے پھول، پتے اور ٹہنیوں کے ذریعے ہی نمودار ہوتی ہے. اگر نہ ہو ٹہنیاں، ڈالیاں، پتے، درخت کی حقیقت نمودار نہیں ہو سکتی. تو اہل بیت کا پہلا احسان آپ پر کیا ہے سمجھے آپ؟ پہلا احسان یہ ہے کہ جو دنیا اور مافیا سے بہتر ہے، پوری کائنات عالم ما سوا ایک طرف، اہل بیت کے وجود کی یہ خصوصیت ایک طرف کہ شجرۃ النبوہ، یعنی اگر یہ نہ ہوتے تو بنی امیہ اور بنو عباس کے ان بد کردار بادشاہوں کے ذریعے رسول خدا کی نورانیت پہنچتی. خدا کی قسم، ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی جو رسول خدا سے محبت کر رہا ہے، وہ بنو عباس اور بنو امیہ کے سلسلے کو پڑھ کر محبت نہیں کر رہا. وہ علی بن ابی طالب کی بزرگی کو دیکھ کر محبت کر رہا ہے، وہ فاطمہ کے کردار کو دیکھ کے محبت کر رہا ہے. ایک حسین ابن علی کی کربلا دونوں ہاتھوں سے نہیں سنبھل رہی ہے مسلموں کے، وہ حسین کی کربلا کو دیکھ کر رسول خدا سے محبت کرتے ہیں. اب آپ سمجھے کہ اگر شجرہ نبوت اہل بیت ہیں، اگر نہ ہوتے نبوت کی حقیقتیں دفن ہو جاتی نبی کریم کے ساتھ. لیکن احسان ہے پنجتن کا، احسان ہے سید سجاد کا، محمد باقر کا، جعفر صادق کا، حضرت حجت صلوات اللہ وسلام علیہ کا. احسان کیا ہے؟ کہ آپ کو اس نور سے واقف کروایا، نور سے آگاہی دی. نور نبوت چراغ کی طرح ہے. مثل نور ہی کمشکات فیہا مصباح، سورہ نور آیہ نور. مثل نور ہی کمشکات فیہا مصباح. آپ چلتے کس کے ذریعے ہیں؟ چراغ جلاتے ہیں مٹی کا تیل ڈال کے، یہ لو جل رہی ہوتی ہے. ہوا سے، ہوا جب چلتی ہے تو اس لو کو بجھنے سے بچاتا کون ہے؟ وہ شیشے کا ایک حفاظتی گولا ہوتا ہے، وہ بچاتا ہے. آپ نور کو دیکھ رہے ہیں، چراغ کہہ رہا ہے اس حفاظتی گولے سے اگر تو نہ ہوتا میرا نور بجھ چکا ہوتا. ذات رسول خدا فرما رہی ہے اپنی اولادوں سے، اپنی بیٹی سے، اے حسن اور اے حسین، اے محمد باقر، اے جعفر صادق، اے سیدہ، اگر تم نہ ہوتی میرا نور کون پہچان سکتا تھا؟ شجرۃ النبوہ، یعنی نبوت کا درخت ان ہستیوں کے ذریعے اس کا پھیلاؤ وجود میں آ رہا ہے. وموضع الرسالہ، پیغام جو رسول کا ہے وہ کہاں پر رکھا جاتا ہے؟ وہ ان کی ذات میں رکھا گیا. رسالت یعنی پیغام بری، پیغام دینا. رسالہ خط کو بھی کہتے ہیں، رسالہ یعنی پیغام، یعنی میسج. موضع الرسالہ، رسالت کے پیغام کو ان کے ذات میں رکھا گیا. مختلف الملائکہ، یہ ملائکہ کی آمد و رفت کی جگہ ہے.
جب زندہ ہوتے ہیں تب ملائکہ ان کے چوکھٹ پر آمد و رفت رکھتے ہیں، اور جب یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ملائکہ ان کی قبر کے گرد آ کر ان کی قبروں کا طواف کرتے ہیں۔ کیوں طواف کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ گھر ہے رسول خدا کا۔ اب ادھر مجھے نہیں جانا، بات بہت طویل ہو جائے گی، یعنی جہاں پر بھی معصومین کی قبریں ہیں اور ان ہستیوں کی کہ جن کے لیے نص اور حدیث آئی ہے، جن کی عظمت کے لیے وہ بلا شک و شبہ مطاف ملائکہ ہیں، وہاں پر ملائکہ طواف کرتے ہیں، جیسے جناب زینب، حضرت علی اکبر، حضرت ابو الفضل عباس، بی بی معصومہ قم اور دیگر کتنے امامزادے کہ جن کا نام اس وقت لینے کا یقیناً وقت نہیں ہے، جو مشہور و معروف امامزادے ہیں، ان کی بات میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ مختلف الملائکہ، اب ملائکہ کیوں آتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عالم غیب میں جن سے تسبیح، تقدیس، تحلیل سیکھی، شکریہ ادا کرنے تو آئیں گے نا ان کی قبروں پر۔ بھائی آپ نے کسی استاد سے کچھ سیکھا، وہ استاد دفن ہو گیا، قبر میں چلا گیا، آپ جاتے وقت مسلمان ہوگا تو آپ اس کی قبر فاتحہ پڑھیں گے، حتیٰ ہندو بھی ہوگا تو احتراماً اس کی سمادھی پر 2 منٹ کے لیے رکیں گے کہ بھائی۔ اور یہ ہمیں ملتا ہے کہ مجوسی استاد تھا سید رضی کا، اور مجوسی استاد تھا، جب وہ موت آئی اسے اور تابوت پر لے کر جا رہے تھے، سید رضی نے مرثیہ کہا ہے اپنے مجوسی استاد کے لیے، صاحب کردار تھا، ورنہ سید رضی مرثیہ نہیں کہتے، اور مرثیہ عجیب اشعار ہیں اس کے، خیر وہ انشاءاللہ پھر کبھی، اور بڑا عجیب مرثیہ کا ہے۔ احسان کی ادائیگی، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ایک خبر پر آ کر کہ آپ نے ہم کو وہاں سکھایا، اب ہم آپ کی خبر پر آ کر ایک ادائے احترام کر رہے ہیں۔ مختلف الملائکہ، اگلا جملہ سنیے، الکہف الحصین وغیاث المبتر المستکین وملجہ الہاربین وعصمت المعتصمین۔ یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ بڑے کام کے، یعنی مولانا ابھی تک کے الفاظ کام کے نہیں تھے، نہیں وہ بھی کام کے تھے، لیکن یہ فقراء، غرباء، درماندہ لوگ، بیچارے لوگ، مسکین لوگوں کے لیے بڑے کام کے جملے ہیں۔ کیا فرمایا اس دعا نے کہ ملجا الحاربین، ملجا کہتے ہیں پناہ گاہ کو، حاربین کہتے ہیں بھاگنے والے کو، ملجا الحاربین والکہف الحصین، وہ غار جو بہت مضبوط ہے، وغیاث المبتر المستقیم، غیاث کہتے ہیں مدد کو، لیکن خاص مدد کو میں بھی آپ کے سامنے پیش کروں۔ غیاث ائمہ کون ہے؟ غیاث ہے، یعنی مدد ہے کس کی؟ المبتر المستقیم، مستر یعنی بیچارہ ہو چکا ہے، اس کے پاس مدد کا کوئی راستہ نہیں۔ مستر سمجھنا ہے نا آپ کو، تو تصور کیجئے خدا تمام مومنین و مومنات کو اور اہل بیت کے چاہنے والوں کو اس مصیبت سے بچائے اس طرح کی، جب وہ مستر ہو جائیں، اور اگر مستر ہو تو حضرت حجت کی مدد ان کی شامل حال ہو، بی بی فاطمہ کے صدقے میں۔ مستر کو سمجھنا ہے نا آپ کو، تو سمجھیے کہ وہ شخص جو دریا میں، سمندر میں ڈوب رہا ہے، دور دور تک مدد کا کوئی امکان نہیں، تنکا بھی دیکھتا ہے تو اس پر ہاتھ مارتا ہے، اس کو کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ اور مستر کو سمجھنا ہے تو اس انسان کو سمجھیے کہ کمرے میں ہے، چاروں طرف آگ بھڑک چکی ہے، آگ سے نکل نہیں پا رہا، یہ ہے مستر۔ لیکن کون سا مستر؟ ہر مستر نہیں، اضطرار خود ایک بہت بڑی گرفتاری ہے، اضطرار خود ایک بہت بڑی مصیبت ہے، اضطرار خود ایک بہت بڑی پریشانی ہے، اضطرار سے بڑھ کر کوئی پریشانی نہیں، لیکن اضطرار اپنی اعلیٰ ترین حد پر جب پہنچ جائے، وَغِيَاثُ الْمُبْتَرْ المستقیم، یعنی وہ مستر انسان جو اضطرار کی حالت میں ہے، جس کے ہاتھ کسی کا سہارا نہیں ہے، اور وہ اس حد تک بیچارہ ہو چکا ہے، مستقیم یعنی بیچارہ، یعنی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے، بے یار و مددگار ہے، آخری حد پر اہل بیت اس کی مدد ہے، لیکن کس طرح سے اس کی مدد ہے؟ غیاث، عربی میں ایک لفظ ہے غیاث مدد کے معنوں میں، ایک ہے اعانت، ایک ہے عون، ایک ہے نصرت، یہ تمام کے تمام معنی عربی میں مدد کے لیے ہیں، لیکن یہاں پر مولا نے غیاث کے لفظ کو استعمال کیا، یعنی کیا مطلب؟ غیاث اس شخص کو کہتے ہیں مدد کرے کہ جب مشکلات میں گھرا ہوا شخص بیچارگی کے ساتھ کسی کو پکارے اور وہ مدد آئے تو اس کو کہتے ہیں مستغیث۔ غیاث المضطر المستقیم وملجأ الحاربین، جب لوگ بھاگتے ہیں نا تو پناہ گاہ ان کو جو ملتی ہے وہ اہل بیت کی ملتی ہے۔ یہ کس سے بھاگتے ہیں لوگ؟ مشکلات سے،
سب سے بڑی مشکل کون سی ہے اس دنیا میں؟ سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ انسان کا خاتمہ بخیر نہ ہو، کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، لیکن مرنے کے بعد نعوذ باللہ علیہ باللہ جہنم میں چلا جائے، برزخ میں اس کی قبر میں مختلف طرح کے عذاب آئیں، فشار قبر ہو۔ سب سے بڑی مشکل یہی ہے، اس سے بڑی کوئی مشکل نہیں ہے۔ جیسا کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ جہنم کا عذاب اتنا شدید ہے کہ دنیا کی ہر تکلیف اس کے مقابلے میں صحت اور عافیت ہے۔ مولا کائنات کے الفاظ ہیں، دنیا کی ہر تکلیف جہنم کی تکلیفوں کے مقابلے میں عافیت ہے، خیریت ہے، سلامتی ہے۔ اور جنت کی نعمتیں اتنی لازوال ہیں کہ دنیا کی ہر نعمت جنت کی نعمتوں کے آگے حقیر ہے، بے قیمت ہے، پیش پا افتادہ ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟ دنیاوی مشکلات ہیں، ہزاروں طرح کی مشکلات ہیں۔ سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟ کہ انسان کا خاتمہ بخیر نہ ہو۔ تو فرمایا کہ دیکھو ملجأ الحاربین، بھاگنے والوں کی جو پناہ گاہ ہے نا وہ اہل بیت ہے۔ یعنی مولا یہ بتائیے کہ ہم کس چیز سے بھاگیں تو اہل بیت کی پناہ میں جائیں؟ کہا دیکھو اہل بیت وہ پناہ گاہ ہیں جو بھاگنے والے کو یہ نہیں دیکھتے، یہ چیک نہیں کرتے، اس بات کی جانچ پڑتال نہیں کرتے کہ تو کس چیز سے بھاگ کر آ رہا ہے، ہماری طرف بھاگ کر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ ملجأ الحاربین، اور خدا مغفرت کرے اور ان کے درجات بلند کرے۔ عجیب جملہ ہے ایک مرجع تقلید کا کہ مطلب آپ سب جانتے ہیں مرحوم آغا بہجت، خدا ان کے مغفرت فرمائے اور ان کو آمرزش اور مغفرت اور رضوان خدا عطا ہو انشاءاللہ، کہ انہوں نے کہا کہ امام رضا سے میں نے اس جملے کو سنا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ہم سے پناہ مانگے اور ہم پناہ نہ دیں؟ یعنی آپ دیکھیے کہ معرفت اہل بیت کے لیے کتنا یہ چھوٹا، یہ کیا ممکن ہے کوئی ہم سے پناہ مانگے اور ہم پناہ نہ دیں؟ گدا اگر کاہل بود تقصیر صاحب خانے چیز، فقیر اگر خود کاہل ہے، ایک دفعہ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد دوسری دفعہ نہیں کھٹکھٹا رہا تو گھر والوں کی کیا غلطی ہے؟ دروازہ کھٹکھٹاتے رہو جب تک نہ کھلے۔ ہاں اس دروازے کے علاوہ کوئی اور دروازہ ہے تو وہاں چلے جاؤ۔ یہ میں ان لوگوں سے گفتگو کر رہا ہوں جن کے لیے یہی دروازہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور دروازہ نہیں ہے۔ فرمایا درود بھیجے محمد آل محمد کی بات۔ ملجأ الحاربین، ملجأ الحاربین، بھاگنے والوں کی پناہ گاہ۔ جوشن کبیر میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ یا من لا ملجأ منہ الا الیہ، اے وہ ذات کہ جو ہر اس شخص کی پناہ گاہ ہے جو تجھ سے ڈر کر تیری طرف بھاگے۔ اگر آپ کسی شیر سے، چیتے سے، ریچھ سے، وحشی جانور سے ڈر کر بھاگے تو اس کی آغوش میں تو جا کر پناہ نہیں لیں گے نا۔ اگر آپ زلزلہ کہیں پر آ رہا ہے وہاں سے بھاگ کر اس طرف آئیں اور میں آپ سے کہوں دوبارہ زلزلے کی پناہ میں جائیے، آپ کہیں گے مولانا زلزلے سے بھاگ کر تو یہاں آ رہے ہیں۔ کہیں پر سیلاب آیا، سیلاب سے بھاگ کر آپ اس طرف آئے، میں کہوں سیلاب کی پناہ میں جائیے تو آپ کے مولانا سیلاب سے بھاگ کر تو یہاں آئے۔ اگر کوئی وحشی جانور، خونخوار درندہ آپ کا تعاقب کر رہا ہے، آپ کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، آپ کا پیچھا کر رہا ہے، آپ میرے پاس ہیں مولانا بچا لیجیے، میں کہوں اسی ریچھ کی آغوش میں چلے جائیے، اسی چیتے کے پاس جائیے، اسی شیر کے پاس جائیے، اسی درندے کے پاس جائیے، وہی آپ کو پناہ دے گا۔ آپ کہیں گے جس سے بھاگ کر آیا جاتا ہے نا وہ پناہ نہیں دیتا، لیکن ذات خدا کو دیکھیے۔ جوشن نے کبھی فرمائی یا من لا ملجا منہ الا الیہ، اے پروردگار تیری ذات وہ ہے کہ جو تجھ سے بھاگ کر آتا ہے نا اس کو تیری طرف ہی جانا چاہیے پناہ کے لیے۔ اب یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اب یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اس کو سمجھیے، پھر میں دوبارہ اس دعا کی طرف آتا ہوں۔ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ ہم بھاگتے ہیں کس سے؟ خدا کے عذاب سے۔ ہم بھاگتے ہیں کس سے؟ خدا کے عقاب سے۔ ہم بھاگتے ہیں کس سے؟ خدا کی ناراضگی سے۔ ہم خدا سے نہیں بھاگتے، ہم خدا کے عذاب سے بھاگتے ہیں۔ اگر آپ خدا سے بھاگ رہے ہوتے، اگر میں خدا سے بھاگ رہا ہوتا تو پھر خدا کی طرف لوٹ کر جانے کا سوال نہیں تھا، لیکن میں خدا سے نہیں بھاگ رہا، میں خدا کے عذاب سے بھاگ رہا ہوں۔ خدا کی پناہ میں جاؤ، کس طرح سے جائیں؟ عذاب سے بھاگے ہو نا،
رحمت کے سائے میں جاؤ، مغفرت کی پناہ میں جاؤ۔ عذاب بھی خدا کا تھا، رحمت اور مغفرت بھی پناہ کی ہے۔ یعنی اہل بیت علیہ السلام کی ذات وہ ہے کہ جب خدا کے عذاب اور عقاب سے بچ کر بھاگو نا، تو اگر تم اہل بیت کی پناہ میں آؤ تو پریشان مت ہونا، در حقیقت تم خدا کی رحمت کی پناہ میں آئے ہو۔ ملجأ الہاربین وعصمت المعتصمین۔ عصمت کا مطلب کیا ہے؟ عصمت کا مطلب ہم معصوم کو کہتے ہیں کہ معصوم صاحب عصمت ہے۔ اس کا معنی آپ کو پتہ ہے، غلطی نہیں کرتا، معصوم ہر برائی سے بچا ہے، ہر نجاست سے بچا ہے، ہر غلاظت سے دور ہے معصوم۔ غلاظت ان سے دور، یہ غلاظت سے دور، ہر نجاست ان کے وجود میں، کوئی نجاست بھی ان کے پاس سے باہر نہیں، کوئی طہارت بھی ان سے دور نہیں ہو سکتی، اور کوئی نجاست ان کے قریب نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارا عقیدہ بچے کو پتہ ہے۔ عصمت کہتے ہیں کس چیز کو؟ یہی جو میں نے معنی بتایا۔ عصمت کا ایک اور لفظ معنی بھی ہے، یعنی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ قرآن کے ترجمے میں آپ کیا پڑھتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو خوب مضبوطی سے پکڑ لو، تھام لو۔ عصمت کا حقیقی معنی کیا ہے؟ بچاؤ کا ہے۔ یعنی خدا کی رسی کو جو تھامنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ لغت کی بحث کیا مطلب، تھوڑا سا اشارہ کر رہا ہوں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ وَاعْتَصِمُوا عربی میں پکڑنے کے لیے امساک کا لفظ بھی ہے، امسکو، اغبزو، لیکن یہاں پر یہ لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ پروردگار نے کیا لغات اور الفاظ کا استعمال کیا ہے، یعنی دیکھو جب تم اللہ کی رسی کو تھامو گے نا، تو تم اللہ کی رسی کو تھامو گے نہیں، اس تھامنے میں اعتصام کا معنی بھی پوشیدہ ہے۔ یعنی دنیا میں جس چیز کو تھامو وہاں بچاؤ کی ضمانت نہیں ہے، لیکن یہاں پر اعتصام کے ساتھ تھامو، یعنی عصمت کا معنی ہے بچنا اور بچاؤ۔ ادھر تم نے اللہ کی رسی کو تھاما اور یہاں پر عصمت اور بچاؤ تمہیں عطا ہو گیا۔ کر پانی کو کہا جاتا ہے معتصم، عصمت ہے اس پانی میں۔ کیا مطلب عصمت ہے؟ اگر کوئی پانی کر ہے، وہ جو ہے فتویٰ 3.5 بالش چوڑا گہرا اور لمبا برتن ہو، اس میں پانی لبالب بھرا ہو تو یہ کر ہے۔ یہ کر پانی کیا ہوتا ہے؟ کر پانی یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک لوٹا ہے، ایک جگ ہے، ایک گلاس ہے، ایک پتیلا ہے، پانی بھرا ہوا ہے، ایک قطرہ خون گر گیا، ایک قطرہ بول و براز کا گر گیا، پیشاب کا ایک قطرہ گر گیا، خون کا ایک قطرہ گر گیا، گرتے ہی نامری ہو گیا، ڈسپیئر ہو گیا، نظر نہیں آ رہا، لیکن نہ اس کو آپ پی سکتے ہیں، نہ وضو کر سکتے ہیں، نہ کوئی نجس چیز اس سے پاک کر سکتے ہیں، نہ کھانے میں ڈال سکتے ہیں، کسی کو دے بھی نہیں سکتے جانتے بوجھ سے پینے کے لیے، کسی انسان کو نہیں دے سکتے۔ مولانا نظر نہیں آ رہا قطرہ، ارے وہ غائب ہو گیا، کیا ایک قطرہ اتنے بڑے پتیلے، نہیں، نجس ہو گیا۔ لیکن کر پانی کیا ہوتا ہے؟ ایک قطرہ، 2 قطرہ، اتنی نجاست گری کہ وہ اس کا رنگ نظر نہیں آ رہا، بو تبدیل نہیں ہوئی، ذائقہ تبدیل نہیں ہوا، تو آپ کہتے ہیں یہ پانی معتصم ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ وہ ڈسپیئر ہو گیا نا، نامرئی ہو گیا، اس پانی سے وضو بھی کر سکتے ہیں، کسی کو پلا بھی سکتے ہیں۔ اب گھن آئے الگ بات ہے، لیکن اس پانی سے آپ وضو بھی کر سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں، وضو کر کے آپ قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو پاک بھی کر سکتے ہیں۔ یہ پانی معتصم ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی نجاست کی مقدار اس پر اثر نہیں کرتی۔ نجاست جب اس تک پہنچتی ہے تو اس کی طہارت کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اہل بیت علیہ السلام کیا ہیں؟ عصمت المعتصمین، یعنی جو شخص پاک رہنا چاہے وہ مضبوطی کے ساتھ در اہل بیت کو اپنی مٹھی میں جکڑ لے۔ اس عصمت کا مرحلہ کیا ہے؟ یہ عصمت کہاں تک جاتی ہے؟ اب دیکھیں، یہ امام کی موجودگی کی بات کر رہا ہوں، یہ آج کل کی بات نہیں کر رہا کہ آپ اور ہم فتوے دیتے پھریں اور اس میں مہرے لگاتے پھریں۔ یہ امام کے موجودگی کی بات کر رہا ہوں، جب امام اپنے وجود ظاہری کے ساتھ موجود ہے۔ حر آیا، یا ابن رسول اللہ، توبہ کی کوئی جگہ ہے؟ حر جو گفتگو آپ کے سامنے، جاؤ حر دیکھو 200 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھو، نماز جعفر تیار پڑھو، سجدے میں جاؤ 1000 دفعہ الاف کہو۔ ہم کو مراجع کا فتویٰ ہے، سب کا فتویٰ ہے یہ۔ ایک میں نے گناہ کیا، جب بھی یاد آتا ہے کیا کریں حضور؟ حضرت آیت اللہ العظمیٰ کیا کریں جب بھی گناہ یاد آئے؟
جب بھی یاد آئے استغفر ربی واتوب الیہ لگاؤ. کتنی کہیں کا تعداد ہم معین نہیں کر سکتے. جب تک ذہن میں گناہ کا خیال آ رہا ہے، جو سابقہ گناہ تھا، استغفار پڑھتے رہو، درود پڑھتے رہو، امید ہے کہ خدا بخش دے. اچھا حضور ایک دفعہ گئے مشہد میں، اس گناہ کا خیال آیا جو کیا تھا، پتہ نہیں لاکھوں دفعہ استغفار پڑھ لی. اب کراچی آئے شب جمعہ کو پھر خیال آیا، پھر استغفار پڑھو، گناہ کا پھر پڑھو. جب پھر آیا پچھلے جمعے کو 1 لاکھ پھر پڑھو. اچھا دل چاہ رہا ہے کہ سجدے میں جا کے الاف کریں اس گناہ کی وجہ سے، مرجے کا فتویٰ کہے گا ہاں کرو. اتنا بڑا گناہ. حسین کے پاس آئے، توبہ کی کوئی سبیل ہے؟ ادھر ابرو ہلی، گناہ معاف ہو گیا. یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہا ہے. حسین ابن علی حجت خدا ہے، مجھے حق نہیں ہے جو چیز مقاتل میں نہیں ہے میں اس کو بیان کروں. یہ میں نے سمجھانے کے لیے کہا کہ ادھر حسین ابن علی کی ابرو ہلی، جنبش ہوئی سر مبارک میں، بات ختم ہو گئی. الاف استغفار کہاں گئی؟ کیونکہ اگر تم ان کا وجود سامنے ہے اور تم نے ان کی ابا کا دامن تھام لیا، ختم ہو گئی بات. اچھا یہ تو حسین ابن علی تھے. اب مزید سنیے بات کو آپ کہ عجیب سلسلہ ہے. روم کا سفیر بیٹھا ہے دربار یزید میں، ورود اہل بیت ہوا. کون لوگ ہیں؟ میں مصائب کی منزل پہ نہیں آیا ہوں. کہا یہ لوگ ہیں خارجی تھے، ہم پر خروج کیا تھا. خدا لعنت کرے اہل بیت پر دروغ باندھنے والوں. اور جب سے شروع کیا یہ سلسلہ اور جب تک رہے گا، سب پر خدا کی، ملائکہ کی، انبیاء، صالحین، شہداء، صدیقین، سب کی لعنت ہو. اتنی لعنت کہ جس کو خود خدا گن سکے. کہا یہ نبی کی بیٹیاں ہیں اور یہ نبی کے بیٹے کا سر ہے. اس سے خدا کی لعنت ہو تجھ پر، عیسائی ہے. خدا کی لعنت ہو تجھ پر، تو نے کیا کیا؟ حافر عیسیٰ، حافر دابہ، حضرت عیسیٰ کے سواری کے نشان ہے ایک جگہ پر، ہم اس کا ابھی تک احترام کرتے ہیں. میں جناب یوشع کی کون سی نسل سے ہوں؟ ابھی تک لوگ مجھے متبرک سمجھتے ہیں. اور یہ نبی کا براہ راست بیٹا، یہ نبی کی براہ راست بیٹی، تو نے ان کے ساتھ یہ کیا. کہا کہ اور یزید کو اس نے خوب لعن طعن کی اور خوب مذمت کی اس کے اس کام کی. اور مختصر لفظ میں یزید پر لعنت کی، یزید کے سامنے اظہار برات اور بیزاری کیا، گردن کاٹ دو. کہا کہ رک جا، میں جب آیا ہوں نا آج تیرے دربار میں تو تم مسلمانوں کے نبی کو خواب میں دیکھا تھا کہ تجھے جنت بشارت مبارک ہو. عیسائی کلمہ کہہ رہا، میں تعجب میں تھا کہ اگر میرے خواب میں آئیں تو عیسیٰ ابن مریم آئیں، یہ مسلمانوں کا رسول کیا کرنے آیا؟ اب میں سمجھا، تو مجھے قتل کر دے. تو وہاں پر تو حر کے سامنے تو حسین تھے. یعنی اہل بیت وہ ہستیاں ہیں کہ اگر کوئی ان کے ظلم کی حقیقت کو درک کرے اور ان کی مظلومیت کی حقانیت کو درک کرے اور اس کا عقیدہ سنیے گا توجہ کے ساتھ. نہ مجھے اس کو کہنے میں کوئی گھبراہٹ ہے اور نہ میں ڈر رہا ہوں، خوب واضح انداز سے سنیں، ببانگ دوہل کہہ رہا ہوں. اہل بیت وہ ہستیاں ہیں جس مذہب سے بھی تمہارا تعلق ہے، جس فرقے سے بھی تعلق ہے، اگر مرنے سے پہلے تم نے یہ طے کر لیا جس نے اہل بیت پر ظلم کیا وہ ملعون ہے، باطل ہے. حق اہل بیت کے ساتھ ہے، ان کی مظلومیت حق ہے، جو یہ کہیں حق ہے، جو یہ کریں حق ہے، جو یہ سوچیں حق ہے، جس کے بارے میں یہ جو فیصلہ کریں حق ہے. اگر یہ مجھے قیامت میں جہنم میں جانے کا حکم دے حق ہے. مر گئے، کسی توبہ کی ضرورت نہیں ہے، تم نجات کے مالک ہو. کس حدیث میں ہے، کس روایت میں ہے؟ یہ اسی روایت میں ہے کہ جہاں پر رسول خدا نے حکم دیا مسلمان ہونا چاہتے ہو پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. یا رسول اللہ پڑھ لیا، اب کیا پڑھوں؟ کہو اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد انک رسول اللہ. پڑھو، مسلمان ہو جاتا ہے نا انسان. اسلام یہی ہے اسلام. تو سب نجات میں جو 30,000 کا لشکر حسین کے سامنے تھا. اسلام یہ نہیں ہے. اس کے مطابق
اسلام یہ ہے کہ رسول کو رسول مانو. اگر رسول کسی گھر کے دروازے کو مسجد کے صحن میں کھلوا رہے ہیں تو دل میں ناگواری کا تاثر نہ آئے. رسول کسی کے بیٹوں کو اپنے کندھے پر بٹھا رہے ہیں، ناگواری کا تاثر نہ آئے. رسول چچا زاد بھائی کو کہہ رہے ہیں کندھے پر چڑھو، جس مہر نبوت کے دیدار کے لیے آپ ترستے رہتے ہیں علی مرتضیٰ نے قدم رکھ کر بتوں کو گرایا ہے. آپ کے دل میں ناگواری کا، ٹھیک ہے ہمیں برا تو بہت لگا کہ علی کو کندھوں پہ چڑھا لیا، ہمیں برا تو بہت لگا حسن کو بٹھا لیا، برا تو بہت لگا کہ سیدہ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن بہرحال برداشت کیجئے. اب کیا ہے بیٹی محبت، لا الہ الا اللہ محمد. صبح کی نماز رسول خدا کے ساتھ. حضور ایمان یہ ہے خدا کو آپ کی نماز روزہ نہیں چاہیے. اگر ضرورت ہے خدا کو آپ کی، ضرورت کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہم اپنے لیے استعمال کریں. اگر خدا مطالبہ کر رہا ہے، تقاضا کر رہا ہے عبادتوں کا، تو آپ کے دل کی کیفیت وہی ہو جو خدا رسول کے بارے میں چاہتا ہے، تب نماز اور روزہ کی بات آئے گی. اگر آپ کے دل کی کیفیت رسول خدا کے دل کی کیفیت کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی تو اٹھک بیٹھک خدا کو نہیں چاہیے. تو آپ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کہتے ہیں نا آپ کلمہ پڑھنے کو. تو ابھی تو آپ نے خود کہہ دیا کہ نہیں، جو کلمہ پڑھ لے اور اس کے بعد اس کے دل میں کیفیت ایسی ہو کہ اس کے دل میں نفرت آئے، تکلیف کا عنصر آئے، ناگواری کا عنصر آئے رسول خدا کے گھر والوں کے بارے میں، رسول خدا کے وہ فیصلے جو رسول خدا نے گھر والوں کے بارے میں کیے، تو آپ اسلام پر نہیں ہیں، آپ مسلمان نہیں ہیں. اب جو شخص ہندو تھا، عیسائی تھا، سکھ تھا، مرنے سے پہلے وہ سمجھ گیا جو کچھ ہے محمد اور آل محمد میں ہے، اور جو کچھ غلط ہے وہ محمد اور آل محمد کے دشمنوں میں ہے. یہ جو فیصلہ کریں وہ حق ہے، یہ جو کہیں وہ حق ہے، یہ خدا کے بارے میں جو کہیں حق ہے، یہ کائنات کے بارے میں جو کہیں حق ہے. حق ان سے ہے، ان کی طرف ہے، ان کے دشمن ملعون منفور جہنمی ہیں. تو حضور یہی تو کلمے کا عملی کام ہے، کلمے کا عملی تقاضا ہے. میں یہاں پر فقہی گفتگو نہیں کر رہا کہ اب آپ اس سے یہ نکالیں کہ فلاں شخص ہے تو وہ توضیح مسائل میں اس کو نجس کہا گیا لیکن مولا حسین سے بہت محبت کرتا ہے. میں فقہی لحاظ سے بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں قبر میں قیامت میں اس کے ساتھ جو عمل انجام دیا جائے گا. یہ میں ایک تھیوریٹیکل بات کر رہا ہوں، فرضیہ پیش کر رہا ہوں. اگر کوئی شخص اس مقام پر ہو لیکن اس کا طے کرنا ہمارے اختیار سے باہر ہے. صرف امام معصوم اس بات کو طے کر سکتا ہے کہ کون اس طرح سے مرا، کون اس طرح سے مرا. پھر میں کہہ رہا ہوں ہمیں آپ کو طے کرنے کا اختیار نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس طرح سے کرے تو وہ اہل نجات ہے، کیونکہ یہ کلمے کا عملی معنی ہے، کلمے کا عملی تصور ہے اس طرح سے. تو اہل بیت کیا؟ عصمت المعتصمین وملجأ الہاربین وغیاث المضطر المستقیم، یہ اہل بیت ہے. اب اہل بیت یہ جناب سیدہ مسجد میں تشریف لائی ہیں، اور مسجد میں تشریف لانے کے بعد اس طرح سے غم و غصے کے ساتھ، اندوہ کے ساتھ، حزن کے ساتھ، ملال کے ساتھ یہ جو بی بی زہرا خطبہ دے رہی ہیں، اس میں بی بی نے بڑی عجیب گفتگو کی ہے، اور توحید پر کی ہے، اسلامی احکام پر کی ہے، فقہ پر کی ہے، رسالت پر کی ہے، نبوت پر کی ہے، امامت پر کی ہے، قرآن کی آیتوں کے بارے میں کی ہے. یعنی آپ دین کا کون سا ایسا پہلو ہے کہ جس پر جناب سیدہ نے گفتگو نہیں کی ہو اس مختصر سے خطبے میں؟ مختصر خطبہ نہیں ہے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں اگر اتنی تفصیل کے ساتھ کوئی بی بی، کوئی خاتون گفتگو کرے تو واقعا اس مختصر 5-6 شاید A4 پیپر میں اگر آپ کہیں اور اس کو آپ لکھیں یا ٹائپ کریں تو A4 کے 2 صفحے ہوں گے، 2.5 صفحے پورا کا پورا خطبہ آ جائے گا اگر ذرا باریک فونٹ میں لکھا جائے. تو یہ مختصر خطبہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، آپ کہیں گے کہ 1.5-2 صفحے کا مختصر خطبہ، اس لیے کہ تمام کی تمام جو تفصیل کے ساتھ گفتگو فرمائی ہے جناب سیدہ نے وہ اتنی مختصر ہی کہا جائے گا. 2-2.5 صفحوں میں جب بی بی نے وہ تمام کی تمام چیزیں بیان کر دی. ایک درود بھیجیے محمد آل محمد. جو جناب جو میں اقتباس سوچا ہے آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے وہ یہ کہ جب بی بی مسجد میں آئی، گفتگو بڑی طویل ہوئی، توحید پر گفتگو کی، رسالت پر گفتگو کی، رسالت کے بعد کائنات کی خلقت پر 3-4 سطروں میں گفتگو کی. اس کے بعد جناب سید نے فرمایا کہ جو جملہ فرمایا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، اے لوگوں جان لو میں فاطمہ ہوں. کیا لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ فاطمہ نہیں ہے؟ یعنی لفظ فاطمہ، عنوان فاطمہ جو صدق کر رہا ہے اس بی بی پر کہ جو بنت رسول ہے،
جو مسجد میں اتنی زحمتوں کے بعد آئی ہے تو بی بی کچھ اشارہ دینا چاہتی ہے نا اسلام کے ذریعے. اس سے ملتا جلتا واقعہ ہمیں کہاں پر ملتا ہے کہ جب سید الشہداء مسجد میں تشریف لائے، رسول خدا نے ممبر چھوڑا، زمین پر اترے اور حسین کو اپنی آغوش میں لیا، زانو مبارک پر بٹھایا اور کہا کہ ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچان لو. کیا مطلب؟ مسجد میں شہزادے کے گھر کا دروازہ مسجد کے صحن میں کھلتا تھا، یقیناً آمد و رفت رہتی ہوگی، رسول خدا کے پاس آتے ہوں گے دن میں ایک دفعہ نہیں، 10 دفعہ 20 دفعہ. سب پہچانتے ایک ہی بیٹی ہے، 2 ہی نواسے ہیں، تیسرا نواسا نہیں ہے. تو یہ رسول خدا فرمائے کہ دیکھو ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے، پہچان لو. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یاد رکھنا، بھول مت جانا کہ یہ میرا نواسا تھا. تو لگتا ہے گویا جو میرے ذہن کہتا ہے وہ یہ کہ اعلموا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، تمہارے رسول کی بیٹی ہوں. اور اقولھا عوضا علی بدء، اس کا مطلب کیا ہے؟ عوض کا مطلب ہوتا ہے، عود کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، بدء کا مطلب ہوتا ہے شروع کرنا. یعنی بی بی فرما رہی میری پہلی اور آخری بات یہی ہے کہ میں فاطمہ ہوں، رسول کی بیٹی ہوں. یعنی اب تمام کے تمام فیصلے جو جناب سیدہ کے سلسلے میں مسجد میں کیے گئے، بی بی کہہ رہی اپنی نظر میں رکھنا میں فاطمہ ہوں، رسول کی بیٹی ہوں. جب فاطمہ ہوں، رسول کی بیٹی ہوں، تو تمہیں یاد ہے نا کہ یہ میرے جملے ہیں، یہ بی بی کے خطبے کے جملے نہیں ہیں. تمہیں یاد ہے نا کہ میرے بارے میں رسول نے کیا کہا تھا؟ میرے بارے میں کبھی یہ لفظ استعمال کیا، میری بیٹی فاطمہ کے گھر کے دروازے کی حرمت کو جو توڑے گا ایسا ہے کہ میری حرمت کو توڑے گا. لعنت ہو اس پر جو سیدہ کے گھر کی حرمت کو پامال کرے، لعنت ہو اس پر جو سیدہ کی حرمت کو پامال کرے. یعنی انسان پاتال میں گرنے کے لیے سیدہ کی بے احترامی تک بات نہیں پہنچے گی. دروازے کو اگر کسی نے اس طرح سے دیکھا کہ جس سے کینہ چھلکے، جس سے بے حرمتی چھلکے، کوئی شخص جا رہا ہو جاتے ہوئے کینے کے ساتھ دروازے سیدہ کو ٹھوکر مار کر جائے، بات ختم ہو گئی، سیدہ تک بات پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے. جو یہ حدیث ہے کہ لعنت ہو اس پر جو دروازہ سیدہ کی توہین کرے. فرمایا اقولھا عودا علی بدء، اول و آخر میری بات یہی ہے کہ میں فاطمہ ہوں. اور اس کے بعد بی بی نے ایک عجیب آیت پڑھی، سورہ توبہ کی آخری آیت، کہ دیکھو لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. دیکھو ایک رسول آیا ہے خود تمہارے درمیان سے، مکے میں، مکے کے گلی کوچوں میں وہ رسول تھا، اس رسول کا گھر مکے میں تھا. رسول کی زندگی تمہارے سامنے ہے، تم نے رسول کی زندگی میں کوئی کجی پائی؟ دیکھیے بی بی نے آیت پڑھی ہے. اب میں کہا جائے اس کو تفسیر تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ذرا معنی کو آسان کر کے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے درمیان سے رسول کو اٹھایا گیا. تم نے رسول کی ذات میں کبھی کوئی خامی دیکھی؟ رسول کی ذات میں کبھی کوئی کجی دیکھی؟ رسول کو کوئی ناروا نازیبا کام کرتے دیکھا؟ رسول کی زبان، رسول کی نگاہیں، رسول کی سماعت، رسول کے قدم، یعنی رسول مجسم نیکی، مجسم بھلائی، مجسم خیر. تم دیکھ رہے ہو نا، تمہارے درمیان سے تو آئے تھے، تمہارے گلی کوچوں میں ہی گھومتے تھے، تمہارے گلی کوچوں میں ہی آمد و رفت کرتے تھے، تمہارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، نماز میں تم دیکھتے تھے. رسول کی ذات میں کوئی عیب، کجی، کمی، نقص نہیں ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، جو تم کو تکلیفیں ہوتی ہیں نا، اس کی تکلیف رسول کو بہت ہوتی ہے. شاق ہے رسول پر جو تکلیفیں تم اٹھاتے ہو. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. حریص کا معنی ہم استعمال کرتے ہیں، حریص یعنی لالچ، یعنی بہت حریص ہے. لیکن میری جو سمجھ میں آیا ہے، اگر کسی کے سامنے کوئی بہتر معنی ہو مجھے مجلس کے بعد بتائے، بہت شکر گزار بھی ہوں گا میں اس کا. حریص کا مطلب جو ائمہ کی احادیث سے میں نے نکالا ہے اور جو حضرت رضا کی کچھ احادیث سے نکالا ہے، حریص کا مطلب یہ کہ ہر جتن کر دینا، کوئی جتن چھوڑنا نہیں، کوئی دقیقہ فروگزاش نہ رکھنا. یعنی جتنے جتن تھے تمام کوششیں کر کے دیکھ لی. بی بی فرمانی حریص علیکم، یہ رسول جو ہے نا، اس نے تمہارے سلسلے میں کسی دقیقے کو فروگزاش نہیں رکھا، اس نے کوئی جتن چھوڑا نہیں، ہر جتن کر کے دیکھ لیا، ہر کام کیا. ذرہ برابر جو زحمت ہو سکتی تھی وہ اس نے انجام دی، بڑی سے بڑی زحمتیں تمہارے لیے انجام دی. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. میرے بابا رسول خدا مومنین کے ساتھ بڑے رؤوف الرحیم تھے. اور پھر
فرمایا دیکھو کہ عجیب جملہ ہے، اگر تم فَإِن تعزو ہو، اگر تم نسبت دینا چاہو میرے بابا کو تو تجد ہو ابی دون نسائکم و اخبن عمی دون رجالکم، اگر تم اپنے مردوں میں جا کر دیکھو، دیکھیے بی بی کہاں سے اس گفتگو کو لے کر آغاز کیا ہے، اگر تم خواتین میں دیکھو تو سوائے میرے کسی اور کے باپ نہیں ہے، اگر مردوں میں دیکھو تو سوائے میرے شوہر کے کسی کے بھائی نہیں ہے، یعنی اگر بنوت اور پدری کا رشتہ دیکھنا ہے تو میرے گھر میں ہے، اگر رسول خدا کے بھائی چارگی کا، اخوت کا تم کو رشتہ دیکھنا ہے، وہ قرآن جو یہ فرما رہا انما المؤمنون اخوہ، صرف اور صرف صاحبان ایمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، تو تم بتاؤ کہ رسول خدا نے کس کو تم میں سے اپنا بھائی قرار دیا؟ ایمان کا درجہ جو رسول خدا کا تھا وہی میرے شوہر کا تھا نا، تبھی تو اپنا بھائی قرار دیا۔ جس کے ایمان کا درجہ اس مقام پر ہے، میں جو رسول کی بیٹی ہوں، میری زبان کی گواہی دی ہے، میرے عمل کی گواہی دی ہے، میں تمہارے پاس آئی ہوں، اور فرمایا وَلَا نِعْمَ الْمَعْزِيُ إِلَيْهِ، میں جو نسبتیں بتا رہی ہوں اپنی اور اپنے شوہر کی، کتنی بہترین نسبتیں ہیں یہ جو میں تم کو بتا رہی ہوں۔ عجیب جملہ فرمایا کہ فَبَلَّغَ صَادِعًا بِالنَّذَارَةِ، فرمایا میرے بابا نے تبلیغ کی، بہت ڈٹ کر جم کر خوف خدا بتایا، سکھایا اور یاد دلایا، اور پھر فرمایا کہ جو قرآن کی آیت ہے کہ حکمت اور موعظہ حسنہ کے ذریعے، جو قرآن کی آیت ہے جادلہم بالحکمت، پروردگار نے فرمایا کہ رسول خدا کے بارے میں کہ اے حبیب محمد مصطفیٰ ان کو تم اپنے دین کی طرف بلاؤ، کس کے ذریعے بلاؤ؟ موعظت کے ذریعے، حکمت کے ذریعے، اور تمام ان باتوں کے ذریعے جو عقل و شعور اور انسانی شعور کے پیمانے کے مطابق ہوں۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مجادلہ کرو، اگر بحث کرو بہت بہترین طریقے سے بحث کرو۔ تو یہ جناب سیدہ نے یہ آیت پڑھی اور اس کے بعد عجیب گفتگو کی، فرمایا کہ رسول خدا کے بارے میں کہ فلما، جب رسول خدا نے یہ کام کیا کہ ینکت الاصنام ویجز الحام، جب میرے بابا نے بتوں کو توڑ دیا اور سب کی گردنوں کو نیچا کر دیا، اور پھر جملہ استعمال کیا حتی تفر اللیل عن صبحہ واسفر الحق عن محضہ، یہاں تک کہ کفر، شرک، نفاق کی سیاہ رات ختم ہوئی اور ایمان اور اسلام کی صبح کی روشنی نمودار ہوئی۔ واسفر الحق عن محضہ، جب حق خالص ہو کر حق نے اپنے چہرے کو دکھایا۔ یہ رسول خدا کے بارے میں بی بی سیدہ بات بیان فرما رہی ہیں، اور پھر فرمایا کہ تمہاری حالت کیا تھی اس وقت جب یہ کام ہوا؟ فرمایا کہ دیکھو تعبدون الاصنام وتستقسمون بالازلام، تم لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے، جوا کھیلتے تھے، تشربون الترف وتقطعون القد، تم لوگ جو کھاتے تھے وہ عجیب قسم کی غذائیں تھیں، میں کیا اس کی تفصیل بتاؤں، اور جو تم گندا سڑا ہوا پانی جوہڑوں کا، کنووں کا پیتے تھے، یہ تمہاری اوقات تھی۔ قبضۃ الاجنان نہضۃ الطعام مزغۃ الشارب، یہ بھی نا عجیب الفاظ کہیں، شارب کہتے ہیں پینے والے کو، ایک جوہر تالاب جو پڑا ہوا ہے رستے میں، ہر جانور اس میں منہ ڈال کے اپنی پیاس بجھاتا ہے، بی بی کہہ رہی تمہاری اوقات اس تالاب کی سی تھی، اس میں ہر جانے آنے والا جانور منہ ڈال کر پیاس بجھا کر چلا جائے۔ فرمایا نہضۃ الطعام، ہر لالچ رکھنے والا شخص جو بھی لالچ کرتا تھا تمہارے سلسلے میں وہ اپنا مطلب تم سے پورا کر لیتا تھا، گرے ہوئے تھے۔ اوقات کیا تھی تمہاری؟ کوئی شخصیت تھی، کوئی عزت تھی تمہاری؟ نہضۃ الطعام۔ قبضۃ العجلان، عجلان کہتے ہیں جلدی میں حرکت کرتا ہوا شخص، قبضہ کہتے ہیں جب کوئی شخص آگ جلاتا ہے، چخماق کے جو پتھر ہوتے ہیں پہلے ان پتھروں کو لکڑی کے دستوں میں چپکایا جاتا ہے اور پتھروں کو رگڑا جاتا ہے، اس سے آگ جلتی ہے۔ خوب توجہ کیجیے گا، ایک دفعہ میں نہیں جلتی، کبھی 10 20 40 50 دفعہ میں آگ جلتی ہے۔ اگر آپ جلدی میں آگ جلانا چاہ رہے ہیں تو آپ نہیں جلا سکتے، لائٹر تھوڑی ہے، کھٹ سے آپ نے کھٹکا دبایا آگ لگ گئی، دیا سلائی ماچس تھوڑی ہے۔ بی بی فرما رہی ہیں کہ وہ جو کام ہوتا ہے نا پتھروں سے آگ جلانے کا، وہ اگر کہیں پر کوئی اگر آگ جلانا چاہے تو کافی وقت لگتا ہے۔ تمہاری اوقات یہ تھی قبضۃ العجلان، جو شخص جلدی میں بھی تمہارے درمیان سے جا رہا ہوتا تھا نا تمہیں آگ لگا کر چلا جاتا تھا۔ موت الاقدام، تم قدموں میں کچلے جا رہے تھے،
تخافون ان یتخفکم الناس من حولکم، تم اس بات سے ڈر رہے تھے، کس بات سے؟ یتخطفکم الناس من حولکم، تخافون تم ڈرتے رہتے تھے کہ کب کوئی آئے حملہ آور ہمیں کچل کر چلا جائے. حتی انقذکم اللہ منہا بنبیہ بعد اللتی واللتی، اوقات یہ تھی جب میرے بابا کی نبوت آئی، میرے بابا نے آ کر تم کو نجات دی. بعد ان منیا ببہم الرجال وزؤمان العرب ومردت اہل الکتاب، کب کہ جب میرے بابا نے عرب کے بھیڑیوں کا سامنا کیا، سورماؤں کا سامنا کیا، جو اہل کتاب یہودی اور عیسائی تھے ان کی سازشوں کا سامنا کیا. خوب توجہ کیجئے گا، بس آخری ٹکڑا. اور جو بی بی کی زحمت ہے اور جو بی بی کا دل تڑپ رہا ہے وہ صرف ایک چیز کے لیے تڑپ رہا ہے، وہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب. یہ جو ہر آدمی اپنی بانسریاں بجا رہا ہے نا کہ جناب سیدہ کو مسجد میں آتا دیکھ کر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ خاتون کو سڑک پر آنا چاہیے، خاتون کو جاب کرنی ہے، یہ سب یہ ڈھکوسلے بازی مت کرو، یہ سب کھلواڑ مت کرو. یہ وہ بی بی ہے کہ جس کی بارگاہ میں سوائے سلمان، ابوذر، جابر بن عبداللہ انصاری، عمار اور قمبر کے علاوہ، قمبر خیر بعد کی بات ہے، کوئی نہیں جا سکتا تھا. یہ بی بی جو مسجد میں نکل کر آئی ہے، اس لیے نہیں کہ جب بھی ذرا سا کوئی ہلڑ بازی ہوئی بی بی نکل کے آ جائے. یہ بی بی اس لیے نکل کر آئی ہے کہ کائنات کی عظیم ترین مخلوق ہے، کائنات کے عظیم ترین حق کے لیے گھر سے باہر نکلی ہے. عورتوں کو آنا چاہیے اجتماع میں فلاں، کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے، بلند ترین حق کے لیے آئیں. تو یہ بچے مجھ سے آگے کہتے ہیں وہاں اس سے ہم دیکھیں کچھ پریکٹیکل بات کی. جناب سیدہ جو مسجد میں گئی، علی بن ابی طالب کی ولایت سے بڑھ کر کوئی پریکٹیکل بات ہے؟ عصمت، ابھی آپ کے سامنے کہا میں نے، عصمت المعتصمین ملجأ الحارمین غیاث المضطر المستقیم، یہ سب پریکٹیکل باتیں. تو پھر اس کے بعد بی بی نے کیا فرمایا؟ موطئ الاقدام، تم قدموں کے کچلنے کی جگہ پر تھے. حتی انقذکم اللہ منہا بنبیہ بعد اللتی واللتی، بعد اللتی واللتی یعنی کیا کیا چیزیں تہوبالا ہوئی، زیر روح ہوئی، ایک کوہرام مچا، کیا حالات گزرے، وہ داستان ایک عجیب ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہ رہی. یعنی یہ میں اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں. فرمایا بعد ان منیا ببہم الرجال وزبان العرب ومردت اہل الکتاب، زبان کہتے ہیں بھیڑیوں کو، عرب کے بھیڑیوں کا سامنا میرے بابا نے کیا، عرب کے بہادروں کا سامنا میرے بابا نے کیا. اہل کتاب کے جو لوگ تھے جو دین سے پیچھے لانا چاہ رہے تھے، دین کو اس کے رستے سے ہٹانا چاہ رہے تھے، جو دین پر سے ہٹ چکے تھے، ان کا سامنا میرے بابا نے کیا. اب سمجھیے کہ کیسے کیا، اب سمجھیے کہ کیسے کیا. تو ہم تو بڑے آسانی سے، میں نے کتاب میں دیکھا، کتاب چھپ گئی، میں نے پڑھا، اچھا یہ جملہ، اس کو دیکھا، رٹا، آپ کے سامنے بیان کر دیا. کھولن جو مچی ہوئی ہے جناب سیدہ کے قلب مقدس میں، ہم اس تک کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ بی بی دیکھ رہی کہ کمائی میرے بابا کی تھی، زحمتیں میری ماں کی تھی، دولت میری ماں کی لوٹی، آرام میرے بابا کا برباد ہوا، زخموں سے چور چور میرا شوہر ہوا، فاقے حسن حسین زینب نے کیے. اب تم لوگ آ کر کہہ رہے ہو کہ دین پر تمہارا حق ہے. فرمایا خوب توجہ کیجیے گا، یعنی واقعی مجھے بتائیے کوئی خاتون متقی، پارسا، پرہیزگار، بدر، خیبر، خندق، احد، حنین کے بعد اپنے شوہر کو گھر میں آتا ہوا دیکھے، لہو لہان، زخموں پہ زخم لگے ہوئے. احد کے 2-3 مہینے بعد مولا کائنات بستر سے اٹھ نہیں سکے تھے، اتنے زخم تھے. کوئی میرا نوجوان بچہ سوچے گا کہ مولا کائنات کو نقاہت اتنی کیسے طاری ہو گئی؟ اگر معجزہ دکھاتے تو زخمی کوئی نہیں لگتا. دروازہ خیبر 44 آدمی نہیں ہلا سکتے تھے. ابن ابی الحدید کے بقول مولا نے 4 انگلیوں سے اٹھا لیا. بات معجزے کی نہیں ہو رہی ہے، زخموں سے چور چور خون بہ رہا ہے. سیدہ مرہم لگا رہی ہیں، بوریاں جلا کر زخم میں بھر رہی ہیں. علی آئے زخموں سے چور چور. اگر کچھ 200-400 500 1000 اشرفیوں کی تھیلی لاتے، نعوذ باللہ خاکم بدہن، یہ مثال بھی غلط ہے شہزادی کے بارے میں دینا، تو شاید اچھا چلو بھائی شوہر لڑ کے آیا تو پیسہ بھی لے آئے. عجیب شوہر ہے، رستے میں انفاق کر دیتا ہے. مسلمانوں کو ملی فتح، مسلمانوں نے عیش اڑائے، مسلمانوں نے اچھا کھانا کھایا. بی بی نے فرمایا تأکلون الصف، پھر جب میرے شوہر کی تلوار چلی تم لوگوں نے اچھے کھانے کھائے. وَأَنْتُمْ فِي بُلَحْنِيَةٍ مِّنَ الْعَيْشِ وَادِحُونَ فَرِحُونَ فَكِهُونَ.
وفی رفاہیت من العیش فکہون، اچھی زندگی تم نے گزاری، تلوار چلی میرے شوہر کی، زخم کھائے میرے شوہر نے، میں نے کیے فاقے. یعنی بی بی احسان نہیں جتا رہی ہیں، یہ میرے الفاظ ہیں، یہ بی بی کے الفاظ نہیں ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. فاقے کیے میرے بچوں نے. ہمیں کیا ملا؟ شوہر کا بدن زخموں سے چور چور. ہمیں کیا ملا؟ میں نے فاقہ کیا، دسیوں پیون لگی ہوئی چادر اوڑی، میرے بچے میری بیٹی فاقوں کے ساتھ رات کو سوتے تھے. سورہ دہر نازل ہوئی، 3 دن تک ہم نے اپنی جو کی روٹیاں دی، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا. تلوار چلی میرے شوہر کی، لذت عیش ملی تم کو. اگر عقل سے سوچو نا، دنیاوی لحاظ سے بھی، یعنی بی بی کی زبان حال یہ ہے، اگر دنیاوی پیمانوں کے مطابق سوچو تو سب سے زیادہ حق دین پر میرا اور میرے شوہر کا ہے. اور تمہاری اوقات کیا تھی؟ تتربصون بین الدوائر وتتوقفون الاخبار وتفرون عند القتال. تمہاری اوقات یہ تھی کہ تم ہمارے بارے میں بری خبروں کے منتظر تھے کہ آج علی قتل ہو جائے تو مزہ ہی آ جائے، نبی کے بازو کٹ جائیں گے. تم یہ چاہ رہے تھے. اور تمہاری کیفیت یہ تھی وَتَنْكِسُونَ عِنْدَ النِّزَالِ، جب میدان جنگ میں اترنے کا وقت آتا تھا تو گھوڑے پر چڑھے بیٹھے رہتے تھے، بھاگ جاتے تھے. وَتَفِرُّونَ عِنْدَ الْقِتَالِ، اور اگر غلطی سے میدان جنگ میں اتر بھی جاتے، جب تلواریں کھنچتی تھی، تفرون، فرار کر لیتے تھے. احد میں رسول کو بچایا کس نے؟ یہ جو ہم آج نعت رسول پڑھتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یہ آیت اس کو زندگی کس نے دی؟ یہ ذوالفقار علی ابن ابی طالب نے زندگی دی. بی بی نے کیا کہا؟ بھیڑیوں سے روبرو ہوئے میرے بابا، بھیڑیوں کا مقابلہ کیا، سورماؤں کا مقابلہ کیا، جو مرتد تھے اہل کتاب کے، یعنی جو یہودیت اور عیسائیت سے بھی پلٹ چکے تھے، ان کا مقابلہ کیا. کس طرح سے مقابلہ کیا؟ فرمایا کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، جب بھی مشرکین نے، کفار نے جنگ کے شعلوں کو بھڑکایا، اللہ نے جنگ کے ان شعلوں کو بجھایا. دیکھیے بچے الحمدللہ نوجوان بیٹھے سب کالج اسکول میں جاتے ہیں، ایک مسنگ ایکویشن ہے یہاں پر، اس کو ڈھونڈیے اس خطبے میں. میرے بابا نے سامنا کیا عرب کے بھیڑیوں کا، میرے بابا نے سامنا کیا عرب کے اہل کتاب کا، یہودیوں اور عیسائیوں کا. میرے بابا نے سامنا کیا عرب کے قریش کے جنگجو سورماؤں کا. پہلی کویشن. دوسری کویشن، کلما، قرآن کی آیت ہے یہ، آیت قرآن، کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، جب بھی ان لوگوں نے جنگ کی آگ کو بھڑکایا خدا نے بجھایا. میرے بابا سامنا کر رہے تھے جنگ کا، خدا جنگ کی آگ کو بجھا رہا تھا. بات واضح ہو گئی. پھر بی بی نے اگلا جملہ کیا کہا؟ او فغرت فاغرت او قرنا نجم الزلالت، جب بھی کوئی فتنہ اٹھا اور گمراہی کا کوئی بھی فتنہ نمودار ہوا تو اب سمجھیے وہ مسنگ ایکویشن میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں، خطبے کے اندر موجود ہے، بے عین ہی لفظ موجود ہے، کوئی میں تیر نہیں مار رہا کہ نکال کر لا رہا ہوں، عیناً الفاظ بی بی کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس میں میری کوئی محنت ہے نہیں. الحمدللہ بی بی نے بہت عجیب الفاظ سے تمام چیزیں واضح کر دی ہیں. فرمایا کہ دوبارہ میرے بابا نے ان بھیڑیوں کا مقابلہ کیا، آگ جب بھی جنگ کی دہکائی خدا نے بجھائی، جب بھی کسی فتنے نے سر اٹھایا پروردگار عالم نے اس کو بجھایا اور دبایا. یہ ہوتا کیسے تھا؟ فرمایا القا اخاہ علی فی لہواتہا، جب بھی جنگ کا فتنہ بھڑکتا تھا نا شعلے، بی بی کے الفاظ کو سنیے، القا، پھینک دیتا تھا میرا بابا، جھونک دیتا تھا میرا بابا اپنے بھائی علی کو جنگ کے شعلوں میں. خوب توجہ کیجئے گا، یعنی یہ نہیں کہتے تھے علی جاؤ، بی بی فرما رہی میرے بابا پدر گرامی علی ابن ابی طالب کو جنگ کے شعلوں میں جھونک دیتے تھے. دوبارہ چلیے اس جملوں کی طرف، تنکسون عند النزال وتفرون عند القتال،
میدان جنگ میں اترنے کا مرحلہ آتا تھا نزال کا، تم اترتے نہیں تھے، اور اتر جاتے تھے تو بھاگ جاتے تھے. اور میرے شوہر کو، خوب توجہ کیجئے گا، معذرت چاہتا ہوں، شوہر نہیں کہا، فرمایا رسول خدا اپنے بھائی کو. شوہر کا لفظ کیوں نہیں استعمال کیا؟ اگر شوہر کا لفظ استعمال کر دیتی، میرا خیال یہ ہے تو وہاں پر رسول خدا کا جو قلبی لگاؤ ہے علی کے ساتھ وہ سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا. یعنی بی بی فرمانا چاہ رہی ہے میرے شوہر سے خدا، رسول خدا میرے شوہر کو داماد کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے، اپنے بھائی کی نگاہ سے دیکھتے تھے. بھائی پشت ہوتا ہے، بھائی دست و بازو ہوتا ہے. علی ابن ابی طالب سے محبت اس طرح سے نہیں کرتے تھے جس طرح داماد سے ہو. علی ابن ابی طالب سے بھائیوں کی طرح محبت تھی. یعنی رسول خدا کی روح علی ابن ابی طالب کے ساتھ تھی. القا اخاہ علی فی لہواتہا، رسول خدا علی ابن ابی طالب کو جنگ کے شعلوں میں جھونک دیتے تھے. فلا ينکفی الا سماخہا باخمصہ وَيُحَدْ لَهَبَا بِحَدِّ سَيْفِهِ، اور علی اس وقت تک نہیں پلٹتے تھے جب تک اپنی ہتھیلی اور انگوٹھے سے فتنے کا سر نہیں کچل دیتے تھے، اور اپنی تلوار کے دھار کے پانی سے یخمد حد لہبہا وَيُخْمِدْ لَهَبَهَا بِحَدِّ سَيْفِهِ، علی اپنی تلوار کی دھار سے جب تک جنگ کے شعلوں کو بجھا نہیں دیتے تھے، پلٹتے نہیں تھے. تو کمپیریزن سمجھ میں آیا. البتہ نور اندھیرے کا کمپیریزن کیا، لیکن میں کہہ رہا ہوں بی بی نے ذکر کیا ہے کہ تم اترتے نہیں تھے جنگ میں، اتر جاتے تھے تو. اور میرا شوہر ایسا تھا کہ جب جنگ کے شعلوں میں جھونکا جاتا تھا اس وقت تک واپس نہیں آتا تھا جب تک کہ رسول خدا کے فتنوں کو خاموش نہ کر دے. احد کے میدان میں 50 100 کی ٹولیاں بنا کر مشرکین مکہ نے رسول خدا پر حملہ کیا. ایک علی ابن ابی طالب اکیلا تھا جو رسول خدا کی جان کو بچا رہا تھا. تعجب آور بات اتنی تھی کہ جبرائیل کو آسمان سے نازل ہونا پڑا. رسول خدا سے گفتگو موجود ہے کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ علی آپ کے لیے کیا کر رہا ہے؟ فرمایا ان ھذہ لہی المواسات، یہ علی کیا کر رہا ہے، یہ آپ کے لیے اپنی جان کو قربان کر رہا ہے. رسول خدا نے جواب دیا انہ منی وانا منہ، علی اپنے لیے میری جان کو قربان نہیں کر رہا، علی میں ہوں، میں علی ہے. یعنی وہاں جو تو دیکھ رہا ہے نا وہ محمد مصطفیٰ کی روح جنگ کر رہی ہے. یہ بی بی کا خطبہ، اس کے چند الفاظ آپ کے سامنے پیش کیے، امید ہے کہ قبول فرمائیں. حضرت حجت اس کو آپ سے. اب مجھے بتائیے کہ جس نے اس طرح سے دیکھا ہو پوری تاریخ کو اسلام کی، وہ اپنے بازو کے زخم کو، پہلو کے زخم کو بھول گئی ہے. مصیبت اتنی بڑی ہے جناب امیر المومنین کی، جو مولا کائنات کا حق غصب کیا گیا. وہ وقت آیا کہ جب بی بی نے وصیتیں کرنا شروع کی، یا علی مجھے رات کو دفن دیجیے، رات کی نماز پڑھو، اور میری قبر کا کسی کو پتہ مت بتائیے گا. اور ایک عجیب جملہ کہا شہزادی نے، کہ عجیب جملہ ہے شہزادی کا، اور قیامت تک کے لیے میری آنے والی تمام اولادوں کو میرا سلام پہنچائیے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو اولاد فاطمہ سے ہے نا، بخدا عجیب بات، جب فاطمہ زہرا اس کرب میں تڑپ رہی ہے نا، اس تکلیف کے عالم میں ہے، اس وقت قیامت تک کے لیے اپنی آنے والی اولاد کو بی بی نے یاد کیا ہے، وصیت کی. وقت قریب آیا، بالکل یہ شہادت امام رضا کی شہادت سے کسی حد تک شباہت رکھتی ہے کہ عصمت کو حجرے میں جا رہے ہیں، جب تک ذکر کی آواز آئے سمجھنا بنت رسول زندہ ہے. آپ حضرات کے ذہنوں میں ایک سوال آتا ہوگا کہ شہزادی کا گھر کو اتنا بڑا تو نہیں تھا، جب شہزادی حجرے میں گئی ہیں تو حسن حسین کہاں تھے؟ بعض مقاتل اور تواریخ میں نقل ہوا ہے کہ بی بی نے حسن حسین سے کہا جاؤ نانا کی قبر پر جا کر دعا کرو. یعنی بی بی نہیں چاہتی کہ حسن حسین فاطمہ کی موت کا منظر دیکھے. میں کہوں گا شہزادی
کتنی محبت ہے حسن حسین سے. مجھے جناب زینب کا نہیں ملا تاریخ میں کہ بی بی زینب کہاں تھی جب شہزادی رخصت ہوئی، لیکن میں کہوں گا بی بی گوارا نہیں کیا نا آپ نے کہ حسن اور حسین آپ کی موت کے منظر کو دیکھیں. میں کہوں گا شہزادی جب حسین ابن علی گھوڑے سے زمین پر آئیں گے اور آپ کی بیٹیاں اس منظر کو دیکھیں. ایک دفعہ اسما کہتی ہے کہ ذکر کی آواز آنا بند ہوئی. اسما کس طرح سے برداشت کریں؟ آنسو کو اسما نے پیا. اب ہمت نہیں اسما کی حجرے میں جائیں، فاطمہ کی وصیت پر عمل کرنا ہے. شہزادے رسول خدا کی قبر سے جب دعا کر کے واپس آئے، اسما نے کہا بچوں کھانا کھا لو. شہزادوں نے جواب دیا عصر کا وقت ہے. جو وقت ملتا ہے ہمیں تاریخ میں وہ ملتا ہے عصر کا، کہ اسما آپ جانتی ہیں کہ عصر کا وقت ہم کھانا نہیں کھاتے. مادر گرامی کہاں ہے؟ دیکھیں اسما اپنے آنسو تو پی چکی تھی لیکن چہرے کا رنگ متغیر تھا، چہرے پر عجیب غم کے آثار تھے. بچوں نے چہرہ دیکھا، دوڑتے ہوئے حجرے میں گئے، دروازہ کھولا. اب مجھے نہیں پتا یہ بڑے شہزادے کے الفاظ ہیں یا چھوٹے شہزادے کے. ایک آواز آئی کلمینی یا اماں، اے مادر گرامی کچھ تو بولیے. دوڑتے ہوئے مسجد میں گئے، امامے سروں سے پھینکے، کہا یا بتا اے بابا ان ابنت محمد قد ارتحلت، بابا ہم یتیم، محمد کی بیٹی دنیا سے چلی گئی. ایک دفعہ مقتل کے الفاظ ہیں فغشی علیہ، مولا کائنات نے ورا کر گر پڑے، پانی کا چھینٹا دیا گیا، علی کو ہوش آیا، آپ نے گریہ کیا. اب اس سے زیادہ میری ہمت نہیں ہے. میں کہوں گا اے علی مرتضیٰ، خالے باب خیبر ہو، قاتل مرحب ہو، لا فتح الا علی ہو. جب فاطمہ کی شہادت کی خبر ملی تیورا کے زمین پر گر گئے. ارے فاطمہ کے بدن میں تیر تو نہ تھے، فاطمہ 3 دن کی پیاسی تو نہ تھی. اے مولا کائنات مجھے یہ بتائیے کہ جب زلجھنا عاشور کے دن خیموں میں دوڑتا ہوا جائے گا تو بیویوں کو کون تسلی؟ ارے کون زینب کے چہرے پر پانی چھڑکے گا؟ کون سکینہ کو تماچوں سے آج یہاں پر آخری مجلس ہے جیسا کہ مجھے علم ہے. پروردگار کوئی کوتاہی ہوئی ہو، تیرے قصد وجہ کے علاوہ کوئی اور قصد شامل ہوا، پروردگار فاطمہ زہرا کا ذکر ہے، حضرت حجت کا ذکر ہے، کریم من اولاد الکرام. پروردگار جتنے لوگ بھی جہاں جہاں مجلس میں سیدہ کی گئے ہیں ان سب کے اٹھتے ہوئے قدموں کے مقابلے میں ان کو اجر جزیل عنایت فرما. اللہم بحق محمد وآل محمد علیک صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك عدوهم من الجن والانس من الاولین والآخرین واکفنا ما حمد وارزقنا العافیہ ووسع ارزاقنا وطول اعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه محمد واهل بيته الاطهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیل معین حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. پالنے والے
اس مجلس کو حضرت حجت کے قلب مطہر کے لیے باعث تعزیت تسلیت بنو۔ پروردگار اولاد جناب سیدہ کے لیے باعث تعزیت قرار دے، جناب امیر المومنین کے لیے باعث تعزیت قرار دے، رسول اللہ کے لیے باعث تعزیت قرار دے۔ پروردگار شرف قبولیت سے سرفراز فرما، حاضرین سے، بانیان مجلس سے، صاحب خانہ کے گھر سے جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے، خصوصاً کی والدہ گرامی جوار جناب سیدہ میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار یہاں جو مومنین مومنات موجود ہیں، ان کے گھر سے اگر کوئی مرحوم ہو چکا ہے، ان کے والدین اس دنیا سے اگر جا چکے ہیں، حاضرین مجلس کے جوار سیدہ میں جگہ عطا فرما۔ کوئی تنگ دست، نادار، قرض دار، پریشان حال، بے اولاد، بے روزگار، کسی مشکل میں گرفتار کو یہاں پر اگر موجود ہے، پروردگار اس کی مشکلات کو دور فرما۔ حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، ہر خوشی عطا فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ پروردگار اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں بحق کے وجہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا قبول فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، حضرت کے ظہور میں تعجیل کے لیے، حضرت کے قلب مقدس کی تعزیت و تسلیت کے لیے، اور ان تمام عبادتوں کی قبولیت کے لیے، ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود بھیج دیجیے۔